بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، آپ جانتے ہیں یہ ماہ ذی قعدہ ہے، آنے والا مہینہ ذی الحجہ، اور آپ اس بات سے مکمل طور پر واقف ہیں کہ یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حجاج کرام حج کے لیے رواں دواں ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک مضمون مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جہاں مکۃ المکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، وہاں مدینۃ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ برکت والا مقام ہے۔ ہر دو مقامات کو حرم کہتے ہیں اور عربی میں حرمین کہتے ہیں۔ تثنیہ کا جب صیغہ آتا ہے حرم، جیسا مثال کے طور پر قلم کو اگر دو قلم کہنا ہے تو قلمان، قلمین کہتے ہیں۔ کتاب کو دو کتاب کہنا ہے تو کتابان، کتابین کہتے ہیں۔ ویسے حرم کو حرمین شریفین، حرمین کہتے ہیں، حرمین، حرم حرمین، یہ دو حرم ہیں، مکہ اور مدینہ، یہ دونوں شہر حرم ہیں، حرمت والے، عظمت والے مقامات ہیں، جن کی عظمت کا تذکرہ قرآن اور احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ حرم جو ہے ابتدا سے ہے، کون سا حرم؟ یہ خانہ کعبہ جہاں موجود ہے مکہ، یہ حرم ابتدا سے ہے، شروع سے ہے، مگر یہ حرم جو بنا، مدینۃ المنورہ کا جو حرم بنا، وہ رسول پاک علیہ السلام کی ہجرت کے بعد بنا۔ آپ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ جب آپ تشریف لائے تو حرم بنا، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ مدینۃ المنورہ کا نام نہ مدینہ تھا، نہ طیبہ تھا، نہ طابہ تھا، یہ نام نہیں تھے اس کے، بلکہ اسے یثرب کہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، یا اہل یثرب لا مقام لکم۔ قرآن میں مدینہ بلکہ نہیں کہا، اے یثرب میں رہنے والو، اے مکہ والو، جیسا بولتے ہیں اے یثرب والو، تو مدینہ والو نہیں کہا، یا اہل مدینہ، اے یثرب، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، تو یہ یثرب تھا۔ بعد میں حضور کے تشریف لے جانے کے بعد وہ طابہ، طیبہ، مدینہ بنا، طابہ، طیبہ، مدینہ، بلکہ مدینۃ المنورہ کے 100 نام ہیں، 100، تقریباً 100، اور جتنے نام زیادہ ہوں گے اس کی اتنی ہی عظمت ہوگی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء گرامی کتنے 100 ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 100۔ اسی طرح مدینۃ المنورہ کے جو نام ہیں 100 ہیں، تو ہر ایک کی اگر تشریح کی جائے تو کافی وقت اور کافی ٹائم درکار ہے، اس لیے میں آپ کو اختصار کے ساتھ چند ناموں کی وضاحت کروں گا تاکہ مدینۃ المنورہ کی عظمت ہمارے دل میں گھر کر جائے، بیٹھ جائے۔ بخاری شریف میں اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، مختلف احادیث شریفہ میں اس کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ میں صرف شہر مدینہ کے متعلق بتا رہا ہوں، وہ یثرب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو حمید کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے جب ہم لوٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے تبوک سے، حتیٰ اشرفنا علی المدینہ، یہاں تک کہ ہم نے مدینہ شریف کے در و دیوار کو دیکھا، اس کی بلڈنگوں کو دیکھا، اس کے پہاڑوں کو، بلڈنگیں کیا مطلب مکانات کو،
اس کے پہاڑوں کو، اس کے درختوں کو، اس کے نشانات کو، اس کے علامتوں کو جب دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ہادی طابہ، ہادی طابہ، یہ طیبہ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ کس معنی میں پاک ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ پاک اور پاکیزہ کا مطلب یہ بت پرستی سے پاک ہے۔ یہاں مشرک رہنے والا نہیں ہے، یہاں سے مشرک شرک کرنے والوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، شرک سے پاک ہے، یہاں بت پرستی نہیں ہوگی۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، بخاری شریف میں آگے آتا ہے مضمون میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہودیوں کو رکھا تو ہم جب تک چاہتے ہیں جب تک تمہیں رکھیں گے پھر ہم آپ کو نکال دیں گے۔ یہودیوں سے بھی کہا، حالانکہ وہ بت پرست نہیں ہے یہودی، ان سے بھی کہا نہ عیسائی رہے گا نہ یہودی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سارے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جتنے غیر مذہب کے ہیں اسلام کے علاوہ سب کو باہر نکال دیا گیا، وہاں کوئی باقی نہ رہا۔ تو یہ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے۔ یہاں مومن گناہ نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ اگر یہاں کرتا ہے تو ڈبل گناہ ہوگا، اس کو 10 گنا بڑھ کر اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ گناہ اگر کرتا ہے تو یہاں ادب کا مقام ہے، پاکیزہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ مدینہ شریف قریب آ جاتا تو اپنی سواریوں کو تیز دوڑایا کرتے تھے، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے تعلق سے آپ کہتے چلو ہمارا مدینہ شہر آ گیا، اپنی سواریوں کو تیز کرو۔ حضور فرماتے تیز کو اسرعو، اسرعو، تیز چلو، عجلو، جلدی چلو۔ یہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیزی کیسی محبت تھی مدینہ شریف سے، ذرا غور کرو۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو یہاں بیٹھنے والوں، یہ شرف صرف اور صرف مدینہ کو، اس شہر کو جو ملا صرف نبی کی وجہ سے ملا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، پہلے سے ہی بنا دیا گیا، مگر کوئی شہر ایسا دنیا میں ہے جو نسبت کی وجہ سے اتنا بلند و بالا بنا تو مدینہ شریف ہے۔ ہماری نبی کی نسبت اس سے، جن جن چیزوں سے ہماری نبی کی نسبت جڑ گئی اس کا مقام بلند و بالا بن گیا۔ صحابہ کا مقام اتنا بلند و بالا کیوں ہے؟ صحابہ کا مقام اتنا بلند و بالا کیوں ہے؟ آج کوئی قطب، ابدال، غوث، خواجہ، کوئی اگر 1000 سال بھی عبادت کرتا ہوا مقام حاصل کرنا چاہے وہ صحابہ کا نہیں حاصل کر سکتا، صحابہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ کیوں؟ نسبت حضور سے جڑی ہوئی ہے، اہل بیت اعظام کو نسبت حضور سے جڑی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کا مقام بلند ہو گیا۔ حضرت حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار اس لیے بنے، حضور سے ان کی نسبت بنی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی سردارہ ہوگی جنت میں، یہ حضور سے نسبت ان کی جڑی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح مدینہ سے حضور کی نسبت بڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کا مقام بلند و بالا تھا، اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ یثرب کو اگر آپ غور کریں، طابہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز سواریاں دوڑتی، گرد و غبار چہرے پہ اڑتے تو اللہ کے رسول فرماتے، اس وقت صحابہ اپنے چہرے سے گرد و غبار پوچھنے جاتے تو حضور فرماتے ہادی طابہ، ہادی طیبہ، اپنے چہرے سے گرد و غبار نہ پوچھو، یہ مٹی پاک ہے، مدینہ کی مٹی پاک ہے فرماتے۔ ذرا اندازہ کر لو، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کسی مقام کے لیے آپ نے نہیں فرمایا یہ مٹی پاک ہے، اپنے چہرے سے نہ پوچھنا۔ کوئی زمین ایسی دھرتی ہے نہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا طابہ طیبہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طابہ طیبہ حضور۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر فقال هذه طابۃ طیبۃ، تو اپنے چہرے سے گرد و غبار کو پوچھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے منع فرمایا کہ پاک ہے اس کی مٹی۔ تو یہ زمین میں آپ کو بتا رہا ہوں نسبت جڑ گئی اس لیے ہو گئی، ورنہ یہ زمین وہ مقام وہ مرتبہ نہیں تھا اس کا۔
یثرب کہتے ہیں جو بلاؤں مصیبتوں کا گڑھ ہو۔ یہی بخاری شریف میں ہم نے پڑھا، سنا اور پھر آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ جب تشریف لائے، یہی یثرب کو آئے، بیمار ہو گئے، ایسے بیمار کہ ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، مرض لاحق ہو گیا، حیران تھے سارے کے سارے۔ اس میں سے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے، دونوں اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، بابا جان کے پاس جانا چاہتی ہوں، علیل ہیں، بیمار ہیں، ذمہ داری کی اجازت دے دیں؟ تو حضور نے فرمایا جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد گرامی کے گھر میں داخل ہوئی، دیکھی تو ایک طرف حضرت ابو بکر پڑے ہوئے لیٹے ہوئے، دوسری طرف جو ہے پڑے ہوئے حضرت بلال رضی، اٹھنا نہیں آ رہا ہے، بخار شدت۔ اب ذرا غور کرو، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیمارداری فرمائی، مزاج پرسی کی، اس کے بعد ان کا جو جملہ ہے وہ جملہ کیا ہے جانتے ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ، یہ کیسی قوم ہے، یہ اللہ یہ کیسی قوم ہے مکہ میں رہنے والی، کتنا اچھا پاکیزہ شہر وہاں سے نکال کر یہ بیماریوں کے دلدل والے شہر میں ہم کو ڈال دیا۔ جملہ سن لیجیے، پاکیزہ شہر، کتنا پاکیزہ شہر، ہماری بستی، ہمارا گاؤں، ہمارا مقام مکۃ المکرمہ، وہ پاکیزہ شہر وہاں سے نکال کر یہاں ڈال دیا، ایسے مقام پر ڈال دیا جہاں بیماریوں کا مرکز، پریشانیوں کا مرکز۔ تو یہ یثرب جو پہلے تھا بیماریوں کا مرکز رہا، پریشانیوں کا مرکز رہا، آفات و بلیات کا مرکز رہا، اب وہ مرکز نہیں رہا بلکہ وہ پاک شہر بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، ایک مقام سے آپ واپس آ رہے ہیں، آتے وقت آپ نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اس طرح دعا فرما رہے ہیں، پہلے سن لیجئے، ان اللہم العن شیبہ بن ربیعہ وعتبہ بن ربیعہ ومیہ بن خلف کما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوبا۔ کون کر رہے ہیں یہ؟ سن لو، یہ دعا ہے، یہ دعا، اے اللہ لعنت ہے شیبہ بن ربی پر، عتبہ بن ربی پر، امیہ بن خلف پر، انہوں نے ہمارے زمین مکہ سے نکال دیا اور وبا والی زمین پر لا کے ڈال دیا، الى ارض الوبا، وبا والی یثرب میں۔ پھر آپ نے کہا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد اللہم بارک لنا فی ساعینا وفی مدینا۔ حضور دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے پاس، ہمارا شہر مدینہ ہمارے پاس محبوب بنا دے، جیسا کہ مکہ ہمارے پاس محبوب تھا اس سے زیادہ محبوب بنا دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، خود کے لیے نہیں کہا اے اللہ میرے پاس محبوب بنا، بلکہ آپ نے کہا ہمارے پاس محبوب بنا دے، شہر مدینہ کو ہمارے پاس محبوب بنا۔ تو اب ہم سب آ گئے، امت محمدیہ سب آ گئی اس کے اندر، اسی لیے مدینہ سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، بسا اوقات ہمارے ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے، یہ بات ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی ہے، حج تو کر لیا، اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فرائض میں سے ہے؟ کوئی واجبات میں سے ہے؟ اور اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اس کی محبت، مدینہ کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے، بسا دے، ہمارے دل میں بٹھا دے، بسا دے، جیسا کہ مکہ کی محبت ہے، اس سے زائد محبت، اشد، جتنی محبت مکہ کی ہے اس سے بڑھ کر اشد، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اشد مکہ او اشد، اے اللہ خوب محبت ڈال دے ہماری۔ پھر اس کے بعد دعا کر رہے اللہم بارک فی لنا فی ساعینا، یہاں کے برتنوں میں، سا میں، مد کے اندر برکت عطا فرما،
پھر دعا کی دیکھو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مقام کیسا تھا. وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ. دیکھو آپ ذرا غور کرو اس حدیث پر. وہاں کیا تھا؟ وہاں بیماریوں کا مرکز تھا، بخار کا گڑھ تھا. وہ دعا کر رہے ہیں. یہاں کی یہ جو مدینہ و یثرب کے اندر جو بیماریوں کا جو مرکز ہے، یہاں سے منتقل کر جحفہ مقام میں منتقل فرما. یہ دعا ہو رہی ہے. کبھی آپ نے سنا یہ جگہ بیماریوں کا گڑھ جو ہے، بیماری یہاں رہنے والوں کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے، یہ جو بیماری کا مرکز ہے یہاں رہنے والوں کے لیے، تو اب یہ چیز کو یہاں سے منتقل فرما دے جحفہ کی طرف. حضور نے دعا مانگی ہے. یہ معلوم یہ ہوا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پریشانی اور الجھنیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، بعض جگہیں ایسے ہوتے ہیں جہاں پریشانیاں اور الجھنیں آ جاتی ہیں. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہاں سے منتقل وہی چیزیں. آپ کے آنے سے پہلے بیمار ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بیمار ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہیں. کیوں؟ یہ مرکز ہے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، برکت دے دے، اس کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے، یہاں کی بیماری کی منتقل فرما دے، یہاں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کر دے. جیسا کرونا آ گیا تھا، یہاں کے کرونا کو دوسری طرف منتقل کر دے، دوسرے مقام پر منتقل. ہماری زبانوں میں اتنا اثر تو نہیں ہے کہ کرونا منتقل ہو جائے یا اور کوئی بیماری منتقل ہو جائے. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، منتقل ہوتے چلے جا رہی ہو بیماری. اب یہاں سے وہ دعا اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. تو یہ جو شہر ہے، بہت اس شہر کا نام جہاں طابہ طیبہ ہے اس کا نام مومنہ بھی ہے. میں نے پہلی آیت کریمہ تلاوت کی، کیا والذین تبوؤا الدار والایمان. یہ لوگ جو ہے پناہ لیے، کس سے؟ دار، ایمان سے پناہ لیا. یعنی مدینہ کا نام ہے ایمان، مومنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. شہر مدینہ، اس کی مٹی ایمان لائی، اس کی مٹی ایمان لائی. ہر شے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے نا، اس طرح خود احد کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہیں. احد کہتا ہے، احد پہاڑ کہتا ہے. تو یہ مومنہ ہے یہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے جس کے راوی جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایمان کا ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالتا. ایمان کا ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالتا. کا مطلب اپنے جیسا ہم نماز کو جانا ہے ذہن میں آتا ہے، حج کو جانا ہے، فلاں مقام کو جانا ہے، یہ جو خیال آنے لگتا نہیں، یہ نماز کو جانا ہے تو فرشتہ ڈالتا ہے. نماز کو جانا ہے، اچھے جو باتیں آتی ہیں، فرشتہ. تو وہاں ایمان کا فرشتہ وہاں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. مدینہ کے اندر جو رہتا ہے ایمان کا جو فرشتہ، وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مطالبہ کیے کہ پروردگار عالم میری روح نکالنے کے بعد مجھے جنت میں رکھ دے، تو جنت میں رکھ دیا گیا. جب رکھ کر دینے کے بعد ان سے کہا گیا کہ نکل کے آؤ، اب اتر دو. موت کا مزہ تم جاننا چاہتے تو دیکھ لیے، چکھ لیے، موت کا مزہ ایسا ہے، دیکھ لیے موت کیسی ہے، کیا ہے، معلوم ہو گیا. اب ٹھکانہ تم جنت میں. بولے اب جنت سے نہیں نکلتا. حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب جنت سے نہیں نکلتا. کیوں؟ تو نے وعدہ کیا کہ جب مومن ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو تو پھر نہیں نکلتا. تیرے وعدے کے مطابق اب میں جنت سے نہیں نکلتا. ویسے ہی وہاں ایمان کا فرشتہ وہاں پر موجود. وہ کہتا ہے کہ اب میں شہر مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. شہر مدینہ کیا دیکھا ہوگا فرشتہ؟ ہم کو تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی نا بھائی. نہ فرشتے دکھتے ہیں ہم کو، نہ نزول رحمت، اللہ کے جو نازل ہونے والی رحمتیں وہ دکھائی دیتی ہے، نہ برکتیں دکھائی دیتی ہے. وہ فرشتے تو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں اب ہم مدینہ چھوڑنے والے نہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے. ایک حیا کا فرشتہ ہے، وہ حیا کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، الحیاء من الایمان، میں مدینہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں.
تو یہ ایمان لایا ہے. کون؟ یہ شہر خود ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو بعض مفسرین نے ذکر کیا شہر حضور نبی کریم وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رہتے ہو. تو آپ شہر میں کون رہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہر مدینہ کی بھی قسمیں کھاتا ہے، شہر مدینہ کی قسمیں کھاتا ہے. جس شہر میں اللہ کے رسول رہتے ہیں، جس شہر میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے، اس شہر کی قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے قرآن کریم میں بیان کر. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مدینہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ قسم کھا رہا ہے. ہم بڑی چیزوں کی قسم کھا، قرآن کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم کھاتے. اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ شہر مدینہ کی کھا رہا ہے. عظمت والی شہر، رفعت. اللہ قسم کھا رہا ہے شہر مدینہ کی. کیوں؟ کیا بات؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تم اس شہر میں رہتے ہو اس لیے قسم کھاتا ہوں. تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا گھومنا، تمہارا تربیت کرنا، تمہارا جو ہے تبلیغ کرنا یہیں پر ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کے بعد یہاں آرام کرنا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے میں شہر مدینہ کی قسم کھاتا ہوں. بعضوں نے مکہ کی، اس لیے کہ اے حبیب وہاں رہے جب تک وہاں کی کھاتا رہا، اب یہاں رہتے ہیں تو یہاں کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ شہر ہے. یہ اس کا نام مومنہ بھی ہے، طابہ اور طیبہ بھی ہے. اس کا نام مومنہ اور طابہ، طیبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرم ابراہیم مکہ و حرم مدینہ، حرمت والا شہر مکہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہوا. وہاں حرمت و عظمت اس کو ملی یا اس سے پہلے سے ملتے رہی. مدینہ کو میرا شہر جو ہے، یہ میرا شہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرمت و عظمت میری وجہ سے عطا کیا یا میرے رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عطا کیا. اس کی وجہ سے سن لیجیے. اور حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی تربتہ المدینہ، اس کی مٹی جو ہے، مدینہ شریف کی مٹی جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. اب بولیں کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہے. یہاں کے بعض وقت ہمارے جو ہے ذہن کام نہیں کرنے لگتے. اگر عظمت والی بات، حج کی بات بیان کی جائے، کامن اگر بات بیان کی جائے تو بہت جلدی قبول کر لیتے ہم. کیسے قبول کر لیتے؟ اذان جب دی جاتی ہے، جہاں تک مؤذن صاحب کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، جہاں تک وہاں تک شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، جہاں تک یہ آواز جاتی ہے ہر شے گواہی دے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں. اس کو مانتے. دوسری حدیث اور کیسے مانتے تھے؟ اور کوئی مانتا ہے مکتب فکر والا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک. حج کے لیے اور عمرہ کے لیے جب یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی مانتا. تلبیہ جہاں تک ہماری آواز جاتی، ہمارے ساتھ یہ زمین کے جو ذرات ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، درخت کے پتے بھی لبیک کہتے ہیں. تو ہر کوئی مانتا ہے ممکن ہے یہ. مگر یہاں نبی کی بات آ گئی تو بعض وقت بولتا ہے کہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں مدینہ کیسا ایمان لا سکتا ہے؟ ارے ناداں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان نہیں لاتا بلکہ ایمان سے بڑھ کر ہے وہ ایمان لانے کا معاملہ. کیا جانتے ہو ایمان لانے کا معاملہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ جھومنے لگ گیا، ایمان سے رش کرنے لگ گیا. گویا یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم پر تشریف لائے، آپ مجھ پر تشریف لا کر یہ شرف بخشے. آج میں ایمان کا اظہار اس طرح کرتا ہوں کہ میں مچلنے کی مجھے اجازت دے دی جائے. تو وہ پہاڑ جھومنے لگ گیا، مچلنے لگ گیا ایمان لا کر. اس طرح بخاری شریف اور مسلم شریف میں آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے والذی نفسی بیدی تربت المدینہ المومنہ، یعنی مدینہ کی مٹی مجھ پر ایمان لے آئی ہے، مدینہ کی مٹی مجھ پر ایمان لے آئی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی
یہی مٹی. اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، ذرا غور کرو مدینہ شریف کا معاملہ و مقام و مرتبہ، ذرا غور کرو. چل لوگ حضور کے دربار میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی جاتی نہیں، ایسی بیماری آئی جا رہی نہیں. بولے سفیدہ ہو گیا جسم پر، کوڑی کا مرض ہو گیا، جاتا ہی نہیں. ہم نے ڈاکٹروں سے علاج کیا، اطباء سے علاج کرا لیا، سارے نسخے استعمال کیا، مرض دور نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ فلاں مقام پر. حضور نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہارے لیے پانی دم کر کے دے دیتا ہوں یا پڑھ دیتا ہوں یا کوئی جڑی بوٹی کھا لو یا کوئی اور دوا فلاں فلاں. نہیں، حضور نے کوئی دوا دی، نہ پانی دیا، نہ اور کوئی چیز، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں مقام پر جاؤ، تمہارا مرض اسی کی وجہ سے دور ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ، یہ مدینہ کی مٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شافع بنایا ہے، تم جا کر لوٹتے رہو اس کے اندر. تو وہ گئے، جا کر کپڑے نکال کر وہاں پر زمین پر لوٹتے گئے، جیسے جیسے لوٹتے رہے ویسے ویسے بیماری دور ہوتے گئی، مرض دور ہوتا گیا. تو وہ مٹی ہے جسے ہم اردو میں ہندوستانی، پاکستانی، یہ خاک شفا جس کو کہتے ہیں، خاک شفا، وہی مدینہ کا نام ہے. مدینہ شافع ہے، وہ شفا دینے والی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، پاکیزہ شہر، وہ پاکیزہ شہر جہاں پر ہزارہا مرتبہ جبرائیل کی آمد ہوتی رہی، جبرائیل علیہ السلام آتے رہے. آج جانتے ہو 70,000 ہر دن فرشتے آتے ہیں، 70,000 سے زائد فرشتوں کا انتظام ہوتا. 70,000 ذرا اندازہ کرو، اگر یہاں 70,000 لوگ جمع ہو جائے تو کہاں کہاں تک جائیں گے؟ اندازہ کرو کہاں کہاں تک جائیں گے. 5,000 ہماری مکہ مسجد کے اندر پورا یہ کر لی جائے، 10,000 اگر نماز پڑھ لے تو کہا مدینہ تک، عید کی نماز مدینہ تک فلاں فلاں تک جا رہی ہے. 25,000 بہت ہے، 70,000 فرشتے اترتے ہیں روزانہ. وہ شہر مدینہ ہے، وہ شہر مدینہ. اور یہ فرشتے الگ اور سلام پہنچانے والے فرشتے الگ. جہاں جہاں امت محمدیہ سلام پیش کرتی ہے اپنے نبی پر، یہ سلام وہاں تک لے جا کر پہنچانے والے فرشتے الگ ہے، لے جا کر اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کرنے والے فرشتے الگ، رحمت کے فرشتے الگ، درود و سلام پڑھنے والے فرشتے الگ، پھر ہمارا پیغام پہنچانے والے فرشتے الگ، اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے الگ. کیسا مقام ہے، برکت والا مقام. بقعہ نور ہے دنیا کا، ایک بقعہ نور، نور ہے بس مدینہ شریف. اس لیے ذکر کر رہا ہوں یہ باتیں، یہ عظمت کی باتیں. بخاری شریف میں امام بخاری لائے ہیں بہت سارے احادیث شریفہ، اس لیے کہ بعض اوقات ہمارے عقیدے میں کمزوری یا ہمارے عقیدے کو کمزور بنانے کے لیے ایسی باتیں لے آئی جاتی ہے، ایسی باتیں لائی جاتی ہے. مکہ تو جاتے ہیں، بس حج ہو گیا، فرضیت ادا ہو گئی، بس کافی ہے. مدینہ جانا کیا ضروری ہے؟ مدینہ جانا کیا ضروری ہے؟ یہ جو فکر بنتی ہے نا، ہمارے طور پہ نہیں بنتی، شیطان لاتا ہے یہ فکر، شیطان لاتا ہے، یہ ہمارے طور پر نہیں بنتی ہے. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، پڑھو حدیث بخاری، امام بخاری کیا کہتے ہیں. بخاری شریف اگر پڑھیں گے تو انہوں خود با المدینۃ تنفی الخبث، انہوں بابج باندھ دیے، عنوانی قائم کیا انہوں نے. پھر حدیث لا رہے ہیں، کیا حدیث لا رہے ہیں دیکھو ماشاءاللہ. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہ علی الاسلام فجاء من الغد محموما. آیا حضور کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان لے آتا ہوں. ایمان لایا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد دوسرے دن پھر آیا، آ کر بخار آ گئی. بخار آنے کے بعد کہنے لگا یہ شہر برابر نہیں، بولے یہاں آتے بیمار پڑ گیا، بولے یہ شہر برابر نہیں ہے، بیمار پڑ گئے آتے بھائی، بیماریوں کا اڈا ہے، بولے الگ الگ باتیں کہنے لگا. اور فقال
اقلی فابا ثلاث مرات، آ کے 3 مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں منہ پھیر دیتا ہوں، اسلام سے پلٹ جاتا ہوں، اب مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں پلٹ جاتا ہوں اور مدینہ میں نہیں رہتا، میں چلے جانا چاہتا ہوں۔ آ کے ادھر حضور ادھر رخ تھا، آ کے ذکر کرنے لگا تو حضور ادھر چہرہ پھیر دیا، پھر ادھر آیا، یہاں سے چہرہ پھیر دیا، پھر سامنے آیا، پھر چہرہ پھیر دیا، تاکہ ایمان برقرار رہے اس کے دل میں۔ کیوں حضور نے چہرہ پھیرتے گئے 3 مرتبہ چہرہ؟ یہ مومن رہے، مسلمان رہے، جنت کا مستحق بن رہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ شیوا نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جنت میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ چہرہ پلٹتے، اب تو مان جا، اب تو مان جا۔ 3 مرتبہ آیا، آ کر کہنے لگا شہر میں آیا جب سے بیمار پڑ گیا ہوں، اخیر میں فرمایا جا، حضور نے فرمایا جا، چلا جا۔ جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرماتے، آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے انہوں نے سوال کر ہی بیٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہمارا شہر تو طابہ طیبہ اتنا پاکیزہ شہر ہے، پھر یہ ایسی باتیں کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیمار ہو گیا اور چلا جا رہا ہے، یہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقال المدینۃ کالکیری تنفی قبثها وتنصح طیبها طیبها۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مدینہ، شہر مدینہ ایسی ہی سمجھتے ہو تم؟ نہیں، یہ شہر مدینہ وہ ہے، سونار و لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، یہ سونار و لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ یہاں جو بدگمانی، نفاق، دل میں کدورت رکھ کر آتا ہے تو مدینہ شہر اسے اپنے اندر رہنے نہیں دیتا، کہتا ہے نکل جا۔ مدینہ شہر مدینہ اسے رہنے نہیں دیتا، جس کے اندر، جس کے دل میں محبت ہے مدینہ سے اسے رکھتا ہے، جس کے دل میں نفرت ہے شہر سے وہ کہتا ہے کہ تو اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس شہر کو مقام و مرتبہ ملا نبی کے قدموں کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے یہ مقام ملا، پاکیزہ شہر ہے تو آج نہیں رہ سکتا، بالکل اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ تو یہ جو فکر بنتی ہے تو شیطان کی جانب سے بنتی ہے، ہمارے دل میں کمزور، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے بنتی ہے، اور ہماری محبتیں کم ہونے کی وجہ سے بنتی ہے یہ فکر ہماری۔ ورنہ تو شاخ کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی وہیں رہے اور وہیں موت آ جائے، وہیں ہماری روح قبض ہو جائے، اس شاخ کو چاہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، وہ کیا دعا مانگتے؟ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، دعا مانگ رہے مولا مجھے شہادت کی موت تیرے راہ میں عطا کر، دعا مانگ رہے، کیا کہہ رہے؟ اے اللہ مجھے شہادت کی موت تیرے راہ میں عطا کرنا، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور دعا کر رہے پروردگار عالم اے اللہ تیرے رسول کے شہر میں موت دینا، شہادت دینا تیرے رسول کے شہر میں موت دینا۔ ایک تو شہادت، دوسری جو ہے تیرے رسول کے شہر میں موت دینا، یہ دعا مانگ رہے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ دفن ہونا چاہتا ہوں یہاں پر، ارے خانہ کعبہ اتنا افضل ہے، وہ اپنی جگہ ہے، بیت المقدس اتنا افضل ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ تیرے نبی کے شہر میں، تیرے رسول کے شہر میں موت دینا۔ ہم تو کجا، ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ ان کا مقام، مرتبہ، عبادتوں کا حال، ریاستوں کا حال، انصاف کا حال، شریعت کے پابند، وہ دعا کر رہے ہیں تیرے شہر، تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا کرنا، موت عطا کرنا۔ ہماری حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، خطاؤں میں، گناہوں میں، دلدل میں پھنسے ہوئے۔ پھر کبھی ذہن میں آتا کیا بات شہر مدینہ کی کیوں باتیں کرے؟ ارے وہ شہر ہے جہاں اللہ قسمیں کھاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پر آدمی جاتا ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، فرشتے ہزاروں اترتے رہتے ہیں، جہاں سے سب سے پہلے جب اٹھیں گے لوگ محشر میں تو یہی شہر سے اٹھیں گے۔
سب سے پہلے کوئی اٹھے گا قیامت کے دن اٹھے گا تو یہی شہر سے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جائیں گے تو یہی شہر سے جائیں گے۔ مکہ مدینۃ المنورہ وہ شہر ہے، مگر بعض ہمارے بھائی ایسی باتیں ذہن میں لے آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس طرح راستے پر لے آتے ہیں، اس طرف لے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں وہ بھائی نہیں جاننے والے بھی اب ان کی باتوں میں آ جاتے، پھر اس کے بعد حال کیا ہوتا، وہ گمراہی کی راہ چلنے لگتے ہیں۔ آخری حدیث سن لیجئے، آخری حدیث کے ساتھ میں آج کی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتایا پہلے ان انس بن مالک رضی اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ، جب سفر سے آپ تشریف لاتے خالی دیواروں کو دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدارات المدینہ، مدینہ کے کھنڈرات کو، جو دیواروں کو، پہاڑوں کو دیکھتے تھے۔ حضور کیا فرماتے سنو، اوضع راحلتہ، کیا فرماتے اپنی سواری کو تیز کرو، آ گیا مدینہ شہر۔ حضور کیسے چاہ رہے ہیں، دیکھو مدینہ شہر مدینہ کو کیسے چاہ رہے ہیں، ذرا اپنی سواری کو تیز فرما دو، تیز کر دو۔ فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، جو اپنے چوپائے پہ ہوتے اس کو تیزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ یاد رکھو اس شہر سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، ایمان اگر ہمارے دل میں ہے تو شہر سے محبت کرنا ہے۔ پھر اور سن لیجئے اور ایک حدیث، آخری حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ حضور نے فرمایا جنت میں تو بعد میں جانا، جنت میں بعد میں جانا حساب و کتاب کے بعد، اگر تم دنیا میں جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے دربار میں آ جاؤ، شہر مدینہ میں آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، بعد میں جانا۔ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے حدیث کا ترجمہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے گھر اور میری منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، بولے اللہ تعالیٰ اتار دیا جنت کے باغات میں سے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کو جنت دیکھنی ہو، جنت میں جانا ہو، جنت میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہے، دنیا میں بیٹھنا چاہتا ہے تو ریاض الجنہ میں تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جانا، عبادت کر کے آنا، یہی جنت میں چلے گا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ کسی کو اگر جنت کا حصہ اگر کسی کو ملا ہے، کسی کی امت کو، کسی کو نہیں ملا، سیا امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اوپر سے نیچے اتار دیا اللہ تعالیٰ، جنت کا ٹکڑا چتا دیا۔ حضور نے اصل میں دعا مانگی تھی، یہ سارے حالات تھے نا، وہ بخار پریشانیاں تھے، تو اللہ کے دربار میں دعا مانگی، اے اللہ مکہ کے اندر ساری غذائیں باہر سے آ رہی ہے۔ حضور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اس کے سام میں مد کے اندر دعا مانگی تھی۔ حضور جو ہے ادھر دعا مانگ رہے ہیں تو کیا کیا اللہ تعالیٰ والوں، برکت تو ہوتے رہے گی۔ برکت کہاں دکھائی دیتی، کیا بولے برکت دکھے آپ کبھی دکھتی اگتی نہیں ہو، برکت تو دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ ہوا جیسے نہیں دکھتی، فائدہ پہنچاتی ضرور، حیات ملتی ہے اپنے کو، مگر برکت نہیں دکھتی، دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ہمارے گھر میں خود بخود آتی، پیسے بچے ہوئے رہتے ہیں، خوشیاں آنے لگتی ہیں، پریشانیاں چلے جاتے ہیں، شریعت کے پابند بننے لگتے ہیں، یہ برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح اب یہ برکت کی تو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ دیر نہیں کیا ظاہری طور پر برکت عطا کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ حبیب تمہاری دعا مانگنا، آپ کی دعا ہمارے دربار میں مانگنا دیر ہو نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے میں دنیا میں جنت ہی اتار دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا حصہ ایک ٹکڑا اتار دیا اللہ تعالیٰ، دیر نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر دنیا میں آنا، جنت میں جانا چاہے تو وہاں پر جا کے سیر کر کے آئے۔ کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کے صدقے میں عطا کیا۔ یاد رکھو یہ ایسی چیزیں بہت کم میسر ہوتی ہیں۔ اگر حج آپ پر فرض نہیں ہوا تو کم سے کم عمرہ کی نیت کر لے، آسان، اس میں زیادہ خرچات نہیں آتے۔ ذہن میں رکھے عمرہ کرتے رہیں، اور مدینہ خاص کر عمرہ کرے تو مدینہ شریف نہیں بھولنا۔ وہ تو بہت سارے روایات ہیں، وہ کیا ہے، بہت سارے روایات آپ پڑھ چکے ہیں، اب میں یہاں ادھر نہیں جاؤں گا۔ صرف شہر مدینہ کے چند برکت کے ناموں کے
آپ فضائل آپ حضرت کے سامنے پیش کیے تاکہ یہ عظمت اور محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، یہ تعداد کو دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ وہ ازدحام کو دیکھ کر، وہاں کے حالات کو دیکھ کر، ٹی وی پہ دیکھ کر، اگر چلے گئے تو کتنے اندر آنے کی اجازت نہیں، مگر آج کے حکومت عجیب سی حکومت ہے، وہاں تک بھی لے جا رہی ہے۔ نہیں معلوم اور کیا 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 ہو رہا ہے، ہم اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ آج کی محفل اسی پر اختتام کو پہنچی ہے۔ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک رات پر مدینہ شریف میں جاتا ہے، اس کا احاطہ کہاں پہ ہو، مسجد میں ہی پڑھنا پڑے گا یا شہر میں کہیں بھی لارڈس میں کہیں پڑھے لیڈیز وغیرہ تو اتنا ہی ثواب ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مدینہ، شہر مدینہ میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے ہزاروں رکعت پڑھنے، ایک رکعت کا ثواب ہزاروں رکعت کے برابر ہے۔ 10,000، 50,000، اس طرح مختلف روایات ہیں۔ مکہ کے اندر 1,00,000 ثواب رکعت کا ثواب ہے، اگر کوئی مکہ میں اگر پڑھتا ہے، یعنی حرم شریف میں، حدود حرم کا مطلب کیا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ علی اختلاف مختلف آج کے دور میں، مگر حرم، حدود حرم جہاں تک جو بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے، جہاں نماز اتصال کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، جہاں تک صفیں جا رہی ہیں، اکثر اس بات پر ہے کہ وہاں وہ ثواب ہے۔ نہیں، آپ جو ہے اپنی اس کے اندر پڑھ رہے ہیں، لاج میں پڑھ رہے ہیں، اپنے روموں میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اجر ثواب نہیں ملے گا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو ملے گا، وہ ان کو بھی ملے گا، یعنی بلڈنگوں میں پڑھنے میں بھی ملے گا، مگر یہ زائد رائے نہیں ہے۔ زائد متفق رائے یہی ہے کہ حدود حرم یعنی جہاں خانہ کعبہ میں نماز ادا کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اتصال صف جہاں تک جا رہا ہے، وہ حدود حرم ہے، ان لوگوں کو اتنا ثواب ملے گا۔ اب وہ جو ہے بلڈنگوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بعضوں نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی ملتا ہے، یہ بات بتائیں۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ نفل روزے کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ، فجر کا اذان ہمارے مؤذنین صاحب کبھی بھی دیتے، 5 منٹ لیٹ دیتے، 2 منٹ بعد میں دیتے، 2 منٹ پہلے دے دیتے۔ اب آپ جو ہے دیکھ لیجئے وقت کب ہو رہا ہے، اذان کا شروع، اذان سے پہلے تک وقت سحر کا رہتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آپ کیلنڈر میں دیکھ لیجئے، کیلنڈر میں دیکھ کر آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ وہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، وہ ٹائمنگ سے 3-4 منٹ کا فرق ہے، پھر بھی سحر کا وقت یہ ٹائم پہ ختم ہو جا رہا ہے۔ ہر کیلنڈر پہ آپ کو ملے گا یہ ٹائم پہ سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 3-4 منٹ کا فاصلہ اور مزید رہتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ مگر اذان کے بعد یا اذان دے رہے ہیں اس وقت نہیں ہو سکتی آپ کی سحر ختم، روزہ ختم۔ اور کسی کوئی سوال؟ ہاں، اگر بچی غیر سنی ہو تو کر لے سکتے، کیونکہ آپ اپنے پاس آنے کے بعد اس کا ذہن بنایا جا سکتا ہے، مگر غیر سنی کو آپ سنی اہل سنت الجماعت کی بچی دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے ذرا دشواری پیدا ہوتی ہے، نہ دیں۔ ان کی بچی کو اپنے پاس لا سکتے ہیں، جیسا ہے اہل کتاب کی بچیوں کو جیسا لا سکتے ہیں، ویسا ہی صورت ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔
اے اللہ فلسطینیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اسی طرح سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔